لائق عزت تکریم سامعین مکرم، رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اور رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان کی دولت کو حاصل کرتے ہیں اور ایمان کے بعد گزارش کیجیے کہ بیٹھ سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ایمان کی دولت مل جانے کے بعد جو عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی تیار کی ہے۔ ایمان کیا ہے اور مومن کی کون سی صفات اللہ عز و جلال کے ہاں پسندیدہ ہیں، جس کے نتیجے میں رب تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تین ہی نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ آمن یؤمن سے ہے اور اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا، اقرار کرنا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر باپ کے پاس آئے تو آ کر کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اَيْ بِمُصَدِّقٍ لَنَا۔ ابا جان ویسے آپ نے ماننا تو نہیں، ہمارے اوپر ایمان تو نہیں لانا، یعنی ہماری بات کی تصدیق تو نہیں آپ نے کرنی۔ اصل میں ہم دوڑ لگانے لگے تو سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ باپ تو پھر باپ، اور وہ بھی نبی۔ عام بندہ بھی اگر دیکھے تو سوچ میں پڑتا ہے کہ زندگی میں یہ پہلا ہی بھیڑیا عقل مند دیکھا ہے کہ اس نے بڑے آرام سے قمیض اتروائی ہوگی کہ چلو کسی کے کام آ جائے۔ پھر ظاہر ہے اس کو کھاتے کھاتے بھی اچانک سے اوپر سے وہ آگے ہوں گے بھائی، تو جلدی سے اس نے دیکھا ہوگا تو کچھ منہ کا خون کپڑے پہ بھی آ گیا ہوگا۔ یہ عام مینٹلٹی ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، اقرار کرنا، بھروسہ کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یہ مختلف معنی ایمان کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت کا نام ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسلام ہے انسان زبان سے اقرار کرتا ہے، ایمان ہے کہ زبان سے آگے بڑھ کے دل سے بھی اسے سچا مانتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اسے قبول کر لیتا ہے، اور احسان کا درجہ اس سے بھی آگے ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسیلنس کے درجے پہ اس بندے کا اس وقت ایمان ہو گیا۔ ایمان کی تعریف اگر میں اور آپ نہ سمجھیں تو بہت سارے فتنوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی تعریف کے 5 جز ہر شخص کو یاد رہنے چاہیے۔ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، وعمل بالارکان، ارکان یہ رکن کی جمع ہے، اعضائے جسم کو
عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اور اتباع میں لگانا۔ یزید بطاعت الرحمن، یزید بطاعت الرحمن، ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھ جاتا ہے۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ أَبِي مُرَّةِ الشَّيْطَانِ، اور برائی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ 5 باتیں میں پھر دہرائے دیتا ہوں۔ زبان سے بولی اقرار کرنا، یہ پہلی چیز۔ تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ عمل بالارکان، عمل کرنا، صرف دعویٰ نہیں، صرف دل میں نہیں، بلکہ نظر آتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے، عمل۔ اور ساتھ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یزید بطاعت الرحمن، جیسے جیسے اللہ کی اطاعت کرے گا یہ اللہ ذوالجلال کے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ أَبِي مُرَّةِ الشَّيْطَانِ، اور اگر یہ برائی کرے گا تو اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، اور اگر یہ ادراک نہیں کرتا تو ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ آپ چیک کریں، جو آپ کو معاشرے میں بہت بڑی خرابیاں نظر آتی ہیں نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو مرجیہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے گزرے جن کو وعیدیہ کہتے ہیں۔ مرجیہ یہ ارجاء سے ہے۔ ارجاء کا مطلب اس کے 2 معنی ہیں، مؤخر کرنا اور امید دلانا۔ کیا مؤخر کرنا؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیا ہے نا، آپ نماز نہ بھی پڑھیں بخشش تو ہو ہی جائے گی۔ آپ نے زبان سے اسلام کی بات کر لی ہے، آپ نہیں بھی نماز پڑھتے، آپ روزہ نہیں بھی رکھتے، آپ عمل نہیں بھی کرتے، آپ کو امید رکھنی چاہیے اللہ بخش دے گا۔ اس فکر نے لاکھوں لوگوں کو بے عمل بنا دیا۔ لاکھوں لوگوں کو کیا بنا دیا؟ بے عمل بنا دیا۔ ایک یہ زاویہ ہے جو خطرناک ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ ہم مومن ہیں۔ اسی لیے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ابو لہب اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور اسی طرح کتنے لوگوں کے نام لے کے ساتھ رضی اللہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو مانتے تھے اللہ کے رسول۔ اس کے نتیجے میں تو آج کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ کے رسول واقعی ایسے جرنیل گزرے ہیں، تو مومن تو وہ بھی قرار پائے، زبان سے تو بھی کہتے بلکہ لکھا ہوا ہے۔ ایک فرقہ ہے وعیدیہ۔ وعیدیہ کا مطلب ہے کہ معمولی سا گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں بس وعید یہ ہے، یہ کافر ہو گیا، یہ جہنمی ہو گیا۔ یہ جتنے خود کش بم دھماکے، یہ جتنا وائلنس آپ کو نظر آتا ہے، یہ اسی نظریے کے تحت ہے۔ اگر کسی نے چوری کر لی، زنا کر لیا، گناہ کر لیا، اب یہ چونکہ اس نے گناہ کر لیا ہے، کچھ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، اس کی توبہ کوئی نہیں، یہ ہو گیا کافر، کافر یہ ہو گیا جہنمی، اس کو مارنا جائز۔ یہ 2 فکر ایسے ہیں جس کے نتیجے میں
امت پریشانی کا شکار ہے، لیکن ہمیں اس فکر کو سمجھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ وہ کون سا فکر ہے؟ ایمان صرف زبان کا اقرار کافی نہیں، دل سے بھی تصدیق کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر اس دل کی تصدیق کے بعد عمل کر کے دکھائیے کہ میں نے سچا مانا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں میں شامل بھی کیا۔ اس لیے امام بخاری کہا کرتے تھے كتبت عن 1080 نفسا ولست أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے۔ کتنے اساتذہ سے؟ ویسے آپ نے 1000 علماء دیکھے؟ امام بخاری کیا کہہ رہے؟ میں نے کتنے لوگوں سے پڑھا؟ اور سارے کے سارے جو ہے محدث تھے، اور کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ نہ کہتا ہو بھئی ایمان قول و عمل صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ عمل کرنے سے ہی ایمان پورا ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی بترک المعصیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے تشریف لائے، اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے ارکان اسلام بیان کیے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر جبریل نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ نے ارکان ایمان کا تذکرہ کیا جو کہ 6 ہیں۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ کون کون سے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ جس کا یہ ایمان بن جائے اس کی پھر صفات کیا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اسے جنت ملے گی۔ مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ مومن عقیدے میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ عقیدے میں بہت مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوت والا مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، خیر دونوں میں ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ اور قوت والا کون ہے؟ جو زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ طاقت کیسی؟ جسم کی، اس کی وضاحت حدیث کر رہی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، بہتر مومن وہ ہے جو اس بات کی حرص کرتا ہے جس کا اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا، ایسا عمل کرتا ہے جو دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کا باعث ہو اور قیامت کے دن بھی نفع اس کو کیسا ملے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ دنیا میں نفع اس کو کیا ملتا ہے؟ جب تک وہ قرآن، نماز، ذکر، سچائی، خیر خواہی،
ہمدردی، خدا ترسی اپنے اندر پیدا نہیں کرتا، اسے چین نہیں آتا، اس لیے وہ ان چیزوں کی حرص کرتا ہے۔ اور آخرت میں کیا ملتا ہے؟ جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں رب کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ احرص علی ما ينفعک، اس بات کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ واستعن باللہ، جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو تمہارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ مدد کون دے سکتا ہے؟ مشکل ہے اس کو آسان کون کر سکتا ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، آپ میرے محترم ہیں۔ ہمیں یہ ساری باتیں قرآن سے پوچھنی ہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے لیے رہنمائی صحیح ہوگی۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل کشائی کر سکتا ہے تو میرا مالک کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو غصہ آ جائے، نہیں جی مشکل کشا تو فلاں ہے، ہم کہیں گے نہیں، ایسے نہیں۔ جس کو آپ مشکل کشا کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ عز و جلال کا پیارا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا۔ کہ مشکل کشائی کرنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو دور کرنے والا کون ہے؟ لڑائی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں کسی کو کیوں برا کہوں، میں کسی کے بارے میں کیوں زبان درازی کروں؟ اس زبان سے نکلے الفاظ کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا۔ میں یہ کہوں گا بھائی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، پیارا ہو سکتا ہے، لیکن تکلیفوں کو، مشکلوں کو دور کرنا صرف اس اللہ کا کام ہے۔ اور اگر کسی کو بھول لگ جائے کہ گنج بخش فلاں ہے، گنج بخش کا مطلب ہوتا ہے خزانے دینے والا، جس کے پاس ہوں گے وہی دے گا۔ تو خزانوں کا مالک کون ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ قلاش لوگ، جو کچھ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ بس یہ بات دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، منافقوں کو لا یعلمون، وہ جانتے بھی نہیں، منافق لا یفقہون، وہ سمجھتے بھی نہیں۔ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ مومنوں کے کام ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ منافقوں کو نہ اس کی سمجھ ہے نہ یہ جانتے ہیں۔ حدیث سے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ لوگوں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہے اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اولاد کی نعمت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہہ دے بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں داتا ہے، تو آپ غصہ نہ کرو، کہو مجھے پتہ ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے، ولی تو ہو سکتا ہے۔ اولاد دینا داتا کی صرف اللہ کی۔ کیوں؟ جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھی آؤ نا اس دستور کی شکے پڑھو نا، یہ آئین جو اللہ نے اتارا ہے قرآن کے شکل میں، اس کی شکے پڑھو نا۔ یہ میری زندگی کا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، پڑھیے قرآن۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
بات ہے، جس کو بیٹیاں دے دے، جس کو بیٹے دے دے، جس کو دونوں نعمتیں دے دے، وہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، ہم تو خیر نہیں کہتے، کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ ہم سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 8 امریکہ اکٹھے ہوں تو ایک روم کی طاقت بنتی ہے۔ جب صحابہ کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے کس طرح زمین کا وہ حصہ بھر دیا تھا، اڑا دیے تھے، کیونکہ ان مومنوں کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ ڈرپوک لوگ کہتے ہیں سپر پاور ہے۔ اگر سپر پاور ماننے والے صرف ایک بات ہی بیٹھے بیٹھے سوچ لیں، اگر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا تو ہیلری کلنٹن اپنے ساتھ ڈاگی رکھتی، کوئی بیٹا لے لیتی۔ آخر تو اقتدار میں اس کا میاں رہا ہے نا کلنٹن، نہیں مل سکا، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، مومن تو چونکہ عقیدے میں قوی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے غریبوں کو نوازنا، امیروں کو نوازنا یہ اسی ذات کا کام ہے۔ غریب نواز بھی ہے تو کون ہے؟ اور امیر نوازتا اللہ ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں، تم تو سارے کے سارے قلاش ہو، غنی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، آدمیت اور جن اگر ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ ان کی خواہشیں ہیں اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، ما نقص من ملک شیئا، اور دوسری روایت میں آتا ہے سب کو دے دینے کے بعد بھی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میری بادشاہی میں، میرے خزانوں میں اتنے بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈالے تو اس کے ساتھ پانی آئے گا۔ کتنا کو پانی آئے گا؟ 5 کلو تو آ جائے گا نا، 2 کلو۔ جو سوئی کے ساتھ پانی آئے گا اس سے بھی اتنا بھی میری بادشاہی میں کمی نہیں آئے گی۔ کاش مومنوں کو اپنی صفات یاد رکھنے کی اللہ توفیق دے دے۔ مومن کی پہلی صفت، کن کے لیے جنت تیار کی ہے؟ جن کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اس بات کی حرص کیا کرو جو تمہیں نفع دے گا۔ واستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو۔ ولا تعجزن، عاجز نہ ہوا کرو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کی قبول ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تھوڑا سا کام کریں گے، کام تو ہونا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نہیں ہونا؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس جگہ چھوڑ کے آئے ہیں بواد غیر ذی زرع، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ وہاں کوئی انسان ہے، اور نہ ہی کوئی زندگی گزارنے کی مقومات ہیں، یعنی زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن دعا کیا کی ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یا اللہ میں ان کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں درخت تو کو نہیں، لیکن دعا میری یہ ہے ویسے ان کو پھل کھلاتے رہنا۔ یعنی اب تھوڑا سا سوچئے
کہ جہاں ویسے درخت نہیں ہیں پھل اگ سکتا ہے؟ آج اس دعا کا نتیجہ ہے ساری پاکستان میں جو ہے نا وہ پھل ختم ہو جائے، وہاں پھر بھی پھل موجود ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر پھل ختم ہو جائے، اس علاقے میں پھل ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہونا، مستحیل ہونا، یہ میری ناقص اور آپ کی ناقص عقل کے سارے زاویے ہیں، پیرامیٹرز ہیں۔ رب کے نزدیک کوئی بھی مستحیل چیز نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ جو مریم علیہ السلام تھیں، زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں داخل کر کے چلے گئے، بھول گئے، تو بعد میں ان کو خیال آیا کہ کیا بنا ہوگا، کہیں فوت ہی نہ ہو گئی ہو۔ تو جب وہ دروازہ کھولا محراب کا تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون سے پھل؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہی آج یقین مسلمان کا نہیں بن رہا۔ مسلمان نے چونکہ یہ بناوٹی رب دیکھ لیے، کہتے چونکہ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو جو اصل خالق و مالک ہے شاید وہ بھی نہ کر سکتے۔ اللہ ذو جلال کے سامنے کوئی چیز مستحیل نہیں۔ ہم تھوڑی سی 40 سال سے اوپر ہو جائے نا تو دعا کر دیتے ہیں اولاد تو ملنی کو نہیں، بس اب تو پھر اللہ ہمیں لے ہی جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، زکریا کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ نے بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ یعنی جو چیزیں میں سوچ رہا ہوں، جو آپ سوچ رہے ہیں، ان کا زاویہ درست نہیں ہے۔ میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں، مجھے دیکھنا ہے میں بندہ کس کا ہوں، اس خالق و مالک کا جس نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ یقین کیجئے، لا تعجزن، عاجز نہ اپنے آپ کو سمجھیے۔ یعنی ابراہیم کا یہی ایمان ہی تو تھا۔ کتنی بڑی آگ منجنیق میں ڈال کے انہوں نے پھینکا، اور وہ کتنے پرسکون کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جو ہی گرے آگ ختم ہو گئی۔ کیسے آگ ختم ہو گئی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ آگ کو اللہ تعالیٰ نے، آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا۔ جلانے کی صلاحیت کو اللہ نے سلب کر لیا، مخلوق اللہ کی ہے۔ چھری کے کاٹنے کی صلاحیت کو اللہ نے سلب کر لیا۔ ابراہیم آگ میں ہیں، رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی پاؤں بھی، صرف ان رسیوں پہ آگ لگی جو ہاتھ پاؤں پہ بندھے ہوئے ہیں، اور باپ دیکھ رہا ہے ابراہیم کا۔ وہ بیٹھے ہیں، جب وہ آگ رسیوں کو لگی تو ہاتھ کھل گیا، بیٹھے آرام سے۔ تو باپ کہتا ہے اوئے نعم ربک ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اسے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ آگ ہے میرے بھائی، اس آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ یہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی جہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی شروع ہوتی ہے۔ اب سوچئے، لاٹھی جو ہے جس کو آپ ڈنڈا شریف بھی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ آج کسی نالی میں اس کو ماریں، کسی نہر میں ماریں، زیادہ سے زیادہ آپ کو چھینٹے پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھی ڈرتے کیوں ہیں بنی اسرائیل کے لوگ؟ یہ سمندر دریا ہے، اب ماریں ایک مرتبہ۔ چھڑی تو ایک ماری ہے، رستے کتنے بنے ہیں؟ کیسا ملٹی ڈیمینشنل یہ ڈنڈا ہے، بھی ایک مرتبہ مارا ہے نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ تیز اس طرح پانی چل رہا ہو، رک کیسے گیا؟ آخر جب وہ مارا، رستے بنے، بنی سیل گزری، پیچھے سے فرعونی آئے، وقت لگا نا۔ جہاں سیلاب آ رہا ہو کبھی رکتا ہے؟ نہر کا پانی آپ 5 منٹ روک سکتے ہیں؟ یہ میری عقل سے تھوڑی سی اوپر کی چیزیں ہیں جہاں میری اور آپ کی عقل پرواز نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں،
یہی یقین آپ کو اور مجھے کرنا ہے کہ میرا رب وہ کر سکتا ہے جو میری کبھی سوچ آئی نہیں۔ جب فرعونی آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو فرشتے بھیجے، نہ جبریل کو کہا کہ اس کو پر مار کے مار دو، نہ ہی کوئی اور چیزیں بھیجی، پانی کو کہا چلو، پانی چلا ہے۔ فرعونی جو ہیں سارے کے سارے عبرت بن گئے، اور جو کہتا ہوتا تھا نا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج صرف تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ عبرت بھی بناؤں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ پانی کو حکم دیا، اس بناوٹی رب کو پانی نے اچھال کے باہر پھینک دیا۔ اور پتہ یہ کیا کہتا تھا؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بتا دوں کیا کہتا تھا، کہیں آپ کی زبان میں نہ ایسے الفاظ بولتی ہو۔ ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مولوی ہوتے نا ان کے اندر تو کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، یہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں کلمہ سب سے پہلے فرعون نے کہا تھا، نہیں یہ تو بس صفیں توڑ دی، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ان لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے بھی تہجدیں ہی ختم نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں بس ذکر ہی کرتے رہو۔ چاند پہ پہنچنے والے اور ان پہ فخر کرنے والے، چاند پہ پہنچ کے بھی چاند بنانے والے کا تعارف نہ ملا تو کیا ملا؟ یہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کتنی جو چھلانگیں لگاتے ہیں، ہم اس پیغمبر کے امتی جس نے ایک اشارہ کیا تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی یقین وہ ہونا چاہیے، کیونکہ مومن عقیدے میں کبھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے کرنا ہے، کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا۔ اور یہاں میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، کبھی یاد رکھیے گا، انتہا درجے کی احتیاط کر لیں، موت لیٹ نہیں ہو سکتی۔ انتہا درجے کی آپ بے احتیاطی کر لیں، موت پہلے نہیں آئے گی۔ فرق کیا ہوگا؟ احتیاط کرنے سے اجر ملے گا، درجات بلند ہوں گے، سنت پہ عمل ہوگا۔ بے احتیاطی سے اکیلی موت نہیں آئے گی، بہت ساری اور تکلیفیں بھی آئیں گی، اور اس سے پہلے غم بھی آئیں گے۔ سنت کو چھوڑنے سے وبال بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ فیصلہ اللہ کی نافذ ہونا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا ہے، پانی چل پڑا۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو یقین کی توفیق دے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سیدنا ابراہیم چھری چلا رہے تھے وہ لوہے کی نہیں بنی ہوئی تھی؟ کیوں جی؟ وہ کاغذ کی بنی ہوئی تھی جو چل نہیں رہی تھی۔ کاٹنے کی صلاحیت اللہ نے سلب کر لی، اس وقت تک وہ چلنا شروع نہیں ہوئی جب تک جنت سے ایک جانور نیچے لٹا نہیں دیا گیا۔ مومن کی دوسری صفت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کے لیے جنت الفردوس ہے، ان کی اس مومن کی سب سے قیمتی متاع اللہ کے رسول کا طریقہ، سنت، حدیث ہے۔ کہتے جو حدیث میں آیا میں نے وہ کام کرنا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے وہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکے گا، نہ آج تک پیدا ہوا ہے۔ وہ ذات اتنی بلند ہے، مخلوق میں سے اشرف المخلوقات، سید البشر، قائد المرسلین، خاتم النبیین، یہ صرف کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی کہ آج بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے عقل کے تماشے لوگوں کو دکھا دیے۔ جب معراج کی سیر کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے، تو حدیث میں آتا ہے نا، گھوڑی نما وہ براق لائی گئی، تو جب اس کے قریب ہوئے اللہ کے فاستحیت منہ، تو شرما گئی، کیونکہ اس کے اوپر کبھی سواری کوئی نہیں ہوا۔ کس طرح آسمانوں کی سیر ہوئی،
کس طرح یہ سارے سلسلے ہوئے؟ اور اللہ کے رسول سے لوگ پوچھ رہے ہیں اچھا آپ نے بیت المقدس دیکھا، بتاؤ دروازے کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد جو ہے بیت المقدس، اگر میں کچھ کہوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اللہ نے پروجیکٹر کے ذریعے سارا کچھ دکھا دیا، سامنے سب کچھ لیا ہے اور دکھا رہے ہیں اتنے دروازے اور یہ ساری نشانی بیان کر دی۔ کیسے ہوا؟ یہ ویسے ہی ہوا جس طرح اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی حفاظت کی اور صحابہ کا ایمان تھا۔ ادھر بھی کھڑے ہیں لوگ، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں، آج دروازے سے باہر نکلے تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ آپ نے کیا کیا؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، دروازہ کھولا، ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے، مٹی اٹھائی، شاہت الوجوہ، سارے اندھے ہو گئے اور پاس سے نکل گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ایمان ہے اس رسول کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا طریقہ، اس کی سنت، یہ سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے مومن کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود۔ کائنات کا کوئی فرد کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ میں ایک دارمی کی روایت بیان کر کے اپنی بات کو تیسرے نقطے کی طرف منتقل کرنا چاہوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا سوال کر کے، صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ وہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں، میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن سیدنا ابو بکر کے بارے میں فرمایا ابو بکر کے احسانات کے بدلے قیامت کو میرا رب دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے سامنے کسی نے حدیث بیان ہوئی تو کسی نے کہا کہ حدیث تو یہ ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں۔ نبی کی حدیث کے مقابلے میں کس کی بات آئی؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم نے پیغمبر کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کی ہے، کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ ابو بکر کی بات بھی اگر مقابلے میں پیش کی جائے اللہ کے رسول کے تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو آج کل کا کچھ شخص اٹھ کے کہے کہ میری بات مانو اور اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث کو نہ مانو، یہ عقل مانتی ہے؟ کیا اس کے نتائج نکلیں گے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بچ جاؤ، رک جاؤ، اللہ کے رسول کی مخالفت، اس کا طریقہ، اس کی سنت، اس کا سلیقہ وہ مت چھوڑو۔ اگر تم نے چھوڑا دنیا میں ہی فتنہ ہوگا، دنیا میں تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم میں اٹھائیے، آپ کو ایک قصہ ملے گا۔ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے پتہ کیا کہا جو آج لوگ بھی کہتے ہیں لا استطيع،
میں نہیں کھا سکتا۔ بلکہ آج کہیں نا، کہتے یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو اللہ نے بیان کیا ہے نا اپنے نبی کی زبان میں۔ نہیں مانا، فرمایا لستطعت، تیری طاقت نہیں ہے، لستطعت، طاقت ہو بھی نہ۔ راوی روایت کرتے ہیں فما رفعها بعد ذلك الى فی، دایاں ہاتھ پھر ایسا شل ہوا کہ پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت رسوائی مسلط ہو جاتی ہے اس شخص پر جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں فالو کرتا، جو بات کو مانتا نہیں۔ اس لیے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، لوگوں میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو جنت جانے سے بھی انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابى، اس نے نافرمانی کی اصل میں اس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عمل صالح جو ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو سنت کے مطابق ہو۔ جس میں اخلاص نہیں، جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ آخری صفت جو مومن کی جو آج کی مجلس میں بیان کروں گا، مجھے احساس ہے کہ آج جمعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ چلو آپ پھر بھی بیٹھ کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تیسری صفت مومن کی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ یکف عنہ ضیعتہ، اگر سامنے ہو اس کا دفاع کرتا ہے۔ یحوطہ من ورائہ، پاس نہ بھی ہو تو اس کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں میں کچھ چند باتیں پیش کروں گا۔ آپ میں سے کسی نے آئینہ تو کبھی دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا کبھی؟ کیوں نہیں؟ فیصل آباد میں کوئی آئینہ نہیں ہے؟ آپ کی خاموشی نے تو پریشان کر دیا مجھے۔ آئینے کی کیا صفتیں ہیں؟ آئینہ ہے، محدثین کہتے ہیں آئینے کے اندر 6 صفات ہیں۔ کتنے صفات؟ 6۔ آئینے کی پہلی صفت یہ ہے الاصلاح فی جمیع الاحوال، آپ جس حال میں بھی آئینے کو چہرے کے سامنے لائیں، آئینہ آپ کو چہرہ دکھائے گا۔ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، جس حال میں ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے جو ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو، چہرہ اس کا زرد ہو، وہ بھی سامنے لائے تو چہرہ، آئینہ یہ نہیں کہتا نہیں نہیں آپ کا تو رنگ ہی زرد ہے، میں آپ کو نہیں چہرہ دکھاؤں گا۔ دکھاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو دکھاتا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، وہ بھی ہر حال میں مومن کی خیر خواہی کرتا۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا پیٹ کھل گیا اور انتڑیاں باہر ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ایک شخص آیا جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، اس حالت میں بھی انہوں نے خیر خواہی نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں یا غلام، او بچے، ارفع ازارک، اپنی چادر ٹخنوں سے اٹھا لو، فإنہ انقى لثوبک واتقى لربک، تیرے متقی بننے کے لیے بھی ضروری ہے،
تیرے کپڑے کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ تیری چادر یہ جو کچھ پہنتے ہو ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہر حال میں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنیا سے جانے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو یہ نہیں ہوش میں آتے پوچھا عائشہ کدھر ہے رضی اللہ عنہ، فلاں کدھر ہے، ایک ہی سوال کیا، اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قالوا لا هم ينتظرون، نہیں اللہ کے پیارے محبوب وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور تینوں مرتبہ ہوش میں آ کے کیا کہا، اصلی الناس، کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ہر حال میں خیر خواہی کرتا ہے۔ یہ تو آج ہم بادشاہ بن گئے نا، ہم کہتے نہیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے ہم، باقی ہمیں بھی ضرورت ہے خبردار کو ملنے ہمارے آئے۔ یہ بیریئر لگانا، یہ ہٹو بچوں کی باتیں کرنا، اس کا تعلق آپ کی سسٹمیٹک چیزوں سے تو ہوگا، لیکن مومن کی صفات یہ نہیں ہے۔ مومن کی صفات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں جو نیکی ہو سکی اس کے کرنے میں کبھی بخل کیا ہی نہیں تھا۔ دوسری صفت آئینے کی ہے الاصلاح لکل واحد۔ آئینہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھے یہ روشن چہرے اگر ایک ہی آئینہ نکال کے ان کی خدمت میں پیش کیا جائے، آئینہ بول کے کہے گا نہیں میں تو ناظم آباد سے، تم ناظم آباد سے ہو، تمہیں نہیں دکھانا چہرہ، نہیں تم سمندری کے ہو، اور نہیں تم کہاں سے آگے ہو، پھول نگر سے، تمہیں نہیں چہرہ دکھانا، کہے گا؟ سب کو چہرہ دکھا دے۔ مومن بھی یہ رکاوٹیں نہیں ڈالتا، یہ میرے مسلک کا نہیں، یہ میری جماعت کا نہیں، یہ میری فیملی کا نہیں، اس کو میں جانتا نہیں۔ مومن کافروں سے بھی خیر خواہی کرتا ہے، ان کو دین بتا کے مسلمان کرتا ہے۔ تمہاری جماعت کا نہیں، اس کے سامنے صحیح منشور قرآن و سنت کا پیش کرو، اخلاق، احترام، نرمی سے اس کو قائل کر کے اپنے ساتھ ملاؤ، خیر خواہی ہے۔ کافروں کو بھی مسلمان کیا اللہ کے رسول نے۔ اور ایک قصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، آپ تاجر لوگ بھی آپ میں ایسے ہوں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جریر بن عبداللہ البجلی انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لے آئے غلام۔ گھوڑا اچھا تھا، جب جریر بن عبداللہ البجلی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ مالک سے کہتے ہیں اتبیعہ ب400 درہم، جو میرے غلام نے 300 کا خریدا ہے مجھے 400 کا بیچے ہوئے؟ قال ذلک الیک یا ابا عبداللہ، آپ مالک ہیں، میں تو پیسے لینے آیا تھا، آپ 400 دینا 400 دے دے۔ کہتے ہیں پھر اتبیعہ ب500 درہم، 500 کا بیچو گے؟ فلم یزل یزیدہ 100 ف100 حتی بلغ 800 درہم۔ غلام نے 300 کا خریدا اور مالک نے 800 درہم اسے دے کے خرید لیا۔ عقل مند کون نکلا؟ احسنت، بہت اچھا جواب۔ دنیا داری کے اعتبار سے عقل مند کون نکلا؟ غلام۔ لوگوں نے کہا لو یہ ہے تاجر صاحب، غلام ہی اچھا نکلا۔ کہتے نہیں، بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے جب اسلام کی بیعت کی تھی نا تو میں نے اس بات پہ بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ یہ میرا بھائی مجبور تھا جو اونے پونے میں گھوڑا بیچ رہا تھا، میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایمانی وہ نقوش ہیں جو آج ختم ہو گئے، آج یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ بعض لوگ جو ہے نا، پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے سوچتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے انگلش میں وہ چند حروف سائلنٹ ہوتے ہیں نا، رائٹنگ میں ہم رائٹنگ کو کیا پڑھتے ہیں؟ رائٹنگ۔ نالج میں ہم کتنی چیزیں جو محذوف مانتے ہیں۔ جب کوئی دکاندار آپ کو یہ کہہ دے نا، یہ بدزنی پیدا ہو رہی ہے، جب آپ کو یہ کہہ دے نا آپ کو انشاءاللہ ہم کم ہی لگائیں گے، تو محذوف کیا ہوتا ہے؟ سائلنٹ کیا ہوتا ہے؟ ریٹ نہیں، آپ کو چونا کم لگائیں گے۔
جب آپ کو کوئی یہ کہہ دے نا ہماری بیٹی تو بس اللہ تعالیٰ کی گائے ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، محذوب کیا ہوتا ہے، لیکن ہے ہی سینگوں والی۔ اب یہ کس طرح کی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں، کاش وہ کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا، کاش کسی حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتا، کاش وہ کسی صحابی کا قول پڑھ لیتا، اس کا دماغ بھی روشن ہوتا، وہ دنیا کو بھی روشنیاں تقسیم کرتا۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، کوئی بھی آ جائے اہلاً، کو آپ کو نہیں جانتا اہلاً، آئیے تشریف لائیے، مجھے رب کی جنت چاہیے، مجھے کیا چاہیے، اور مجھے اگر کسی کافر کو بھی مسلمان کر کے جنت ملتی ہے تو میں بخل کیوں کروں۔ مومن کی تیسری صفت جو آئینے کی صفت ہے، آئینے کا تیسرا وصف جو محدثین نے لکھا ہے، وہ وصف کون سا ہے؟ العادل والمنصف لا يزيد على عیب۔ کسی کے چہرے پہ ایک تل، نشان یا کوئی زخم ہو تو آئینہ سامنے لائے تو کتنے نظر آئیں گے؟ کیوں؟ یہ اسکین نہیں کر سکتا، اسکیننگ نہیں کر سکتا، یہ کاپی نہیں کر سکتا، ایک تل کو کتنا دکھائے گا؟ ایک۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بڑی عدل و انصاف والی زندگی گزارتا ہے، کسی بھائی میں ایک عیب ہو تو ایک ہی کہتا ہے، اسے ذلیل کرنے کے لیے 10 نہیں بناتا۔ عدل و انصاف۔ چوتھی صفت الساتر لعیوب الناس، آئینے کی چوتھی صفت ہے، آپ بڑا بھی آئینہ لے لیں، چھوٹا بھی لے لیں، جو مرضی آپ جہاں سے مرضی خرید لیں، جو میرے ماتھے میرے چہرے پہ نشان ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے نشانات آپ کو نہیں دکھائے گا، میرے نشانات چہرے کے مجھے ہی دکھائے گا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جس کی برائی، جس کا نقص، جس کا عیب ہو اس کو جا کے کہتا ہے اپنا عیب درست کر لو، اخبارات میں نہیں دیتا، وہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اس کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ میں کمی ہے، آپ دور کر لیجئے۔ پانچویں صفت جو آئینے کی ہے وسیع الظرف وسیع القلب۔ لاکھ بندہ بھی اگر آئینہ پکڑ لے، ایک ہی آئینہ دیکھے تو کوئی 2000 کے بعد آئینہ کہے گا بس جی بس اب نہیں میں نے دکھانا، کہے گا؟ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، اس کو زندگی اللہ نے دی اس لیے ہے کہ اس زندگی سے جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنی بھی نیکیاں کر لے تھوڑی ہیں۔ حین حطمہ الناس، اللہ کے رسول کو توڑ دیا تھا لوگوں کے کاموں نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، چند آیتیں رہ جاتی پھر کھڑے ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرواہ ہی کوئی نہیں کی۔ چھٹی صفت الصابر علی الاذی، آئینے کی چھٹی صفت یہ ہے، کوئی منچلا نوجوان بھی ہوگا جس کے ہاتھ میں آئینہ آ جائے، اگر وہ زمین پہ دے مارے تو کیا ہوگا؟ آئینے کو ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا اٹھا کے سامنے لائیے، پھر بھی چہرہ دکھائے گا کہ نہیں؟ کہ کہے گا وہ تم نے مجھے توڑ دیا، تم نے میری ٹانگیں توڑ دی، تمہیں میں نے چہرہ نہیں دکھانا، بولتا آئینہ۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کوئی آپ کو گالی دے، دکھ دے، آپ کے بارے میں غلط پلاننگ کرے، آپ کو اپنی خیر خواہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کس طرح طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھر مارے، فرشتہ بھی آ گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ 2 پہاڑوں میں ان کو میں پیس کے رکھ دوں، آپ نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، میں تو اس کام پہ اس لیے لگا ہوں، یہ نہیں مانے نہ مانے، اللہ ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد کو اپنی عبادت کے لیے خاص کریں گے۔ لیکن یہ 6 صفات اس آئینے میں ہوتی ہیں، جو آئینہ ایک طرف سے مکمل صاف شفاف ہو، اس پہ کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، وہ آئینہ صاف ہو، اگر اس پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو انسان اپنی شکل دیکھ کے بھی ڈر جاتا ہے۔ مومن میں بھی اس وقت چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، کوئی کینہ، بغض اور حسد اور ریاکاری اور فخر نہیں ہوتا، اور آئینہ پچھلی طرف سے اس کو پینٹ کیا ہوتا ہے، رنگ چڑھایا ہوتا ہے، اگر پینٹ اتر جائے تو آر پار نظر آتا ہے،
تو رنگ جب بندے پہ چڑھ جائے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ جس کو چڑھ جائے، اس کا دل خوبصورت ہو، تو یہ ساری کی ساری صفات اس بندہ مومن میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرا اور آپ کا عقیدہ مضبوط بنائے، اور میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک زاویے کو سنت کے تابع کر دے، اور مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ صرف میرے اور آپ کے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں روشن چہرے، رب تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، جس طرح یہاں جمع ہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ دعائی تو ہوگی، بارک اللہ۔ السلام علیکم۔